السلام علیکم ناظرین، دنیا اسٹوری میں خوش آمدید۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اردو ناول بے وفا ایپیسوڈ 7 کے درمیان ذرا سا بھی فاصلہ نہیں رہا تھا۔ سو ون مس وہ دونوں میوزک پر پھر سے اسی طرح ڈانس کر رہے تھے۔ پشمینہ نے مجھے پچھلی آنکھ کا اشارہ کیا تھا، یہی چاہتی تھی وہ بلاج حمدانی کو بے چین کرنا چاہتی تھی۔ ڈانس مائی نیم، واٹس مائی نیم، اس نے کچھ دور کھڑے کچھ بزنس مین سے پوچھا تھا۔ میوزک نے تھوڑا سا چلا کر پشمینہ شیخ، بی مائی گرل فرینڈ، بی مائی ڈیٹ، پشمینہ اور بہت سی آوازیں آئی تھیں۔ بلاج نے اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھ کر ڈانس کرنا جاری کر دیا تھا، گریس فلی۔ جس آگ میں یہ بدل جل رہا تھا میرا اسے ہم سفر تو بھی اسی طرح جل جائے گا۔ بلاج کے تھے اسی وقت تھائی پر گن پوائنٹ کر دی تھی۔ رانگ ٹیررٹی مسٹر، ون رانگ موو، اور بوم، وہ گن بہت آہستہ سے اوپر تک لائی گئی تھی اور بلاج کے سینے پر رکھ دی گئی۔ ان کا ڈانس بھی نہیں رکا تھا اور بلاج کے چہرے پر ڈر بھی نہیں تھا۔ ہائے قاتل حسینہ، تم نہیں جانتی کس قدر کنٹرول کھو رہا ہے یہ بلاج حمدانی۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی کے ہاتھ میں گن دیکھ کر ایم ٹوٹلی ٹرینڈ آن بیبی، ڈونٹ ٹیمپٹ می۔ بلاج نے وہ ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر اپنی طرف کیا تھا، اس کا منہ اور سرگوشی کی تھی۔ اوہ سوز مسٹر کنٹرول فریک لانگز ہیگز کنٹرول ناؤ آئی لائک اٹ۔ بلاج، اس نے جس طرح نام لیا تھا بلاج حمدانی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ یہ لہجہ اسے کہیں لے گیا تھا، وہاں جہاں جانے اسے وہ بھاگ رہا تھا۔ میں نے سنا ہے جب لوگ بہک جاتے ہیں تو برباد کر جاتے ہیں خود کو۔ مسٹر بلاج، میں برباد ہونے کو تیار ہوں اگر بدلے میں تم بھی بہک جاؤ اس رات کے نشے میں، بلاج نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ کب فلٹریٹ اور وہ پلان سیڈیوشن میں بدل گیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے بہت پہلے بہکنا چھوڑ دیا۔ اب میں شکار کرتی ہوں۔ ہاں، شکاری خود شکار ہو رہا مس، کیا خیال ہے یو پلیز اور مائن؟ ان کے ہونٹوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا۔ سوری، پر آج کی رات میں کسی اور کے نام کر چکی ہوں اور میں ایجنٹ اور یوزڈ شخص کو ڈیٹ نہیں کرتی۔ پشمینہ شیخ کا سٹینڈرڈ بہت اونچا ہے۔ وہ جیسے ہی پیچھے ہٹی، بہت سی تالیوں کی آواز ان کے رقص پر گونج اٹھی تھی، پر بلاج نے اس کا بازو مروڑ کر پھر سے کھینچ لیا تھا۔ مجھے انکار نہیں پسند۔ تم وہ ہیلز کی جوتی کچھ اونچی کر کے بلاج کی طرف ایڑی کی اٹھی تھی، اس کا ماسک کھول دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بلاج کے گال پر اس کو لبوں سے کچھ فاصلے پر بوسہ دے کر اس نے اپنے ہونٹوں بلاج کے رائٹ کان پر رکھ دیے تھے۔ یہ لمس بلاج کو ماضی میں لے گئے تھے۔ ان کا انکار پسند نہیں تو اب دوستی کر لیں بلاج حمدانی۔ میرے ہونٹ تمہاری خواہش اور فینٹیسی پوری کر دیتے اگر تمہاری انگلی میں یہ رنگ نہ ہوتی کسی اور کے نام کی۔ اس کے جیسے ہی کسی کو آنکھ مار دی تھی۔ ان کی تصویر اس طرح سے لی گئی تھی کہ بلاج کا پورا چہرہ نظر آ رہا تھا اور پشمینہ کا نہیں۔ یہ انگوٹھی اتر بھی سکتی ہے، جب اسے اتارنے کی ہمت کر لو تو یہ جگہ اور وقت پشمینہ شیخ تمہیں بتا دے گی۔ تم خوبصورت ہو پر میرے معیار پر نہیں ہو۔ نیکسٹ ٹائم صحیح مسٹر بلاج۔ اور وہ جب پیچھے ہوئی تھی تو لائٹس اسی طرح بند ہوئی تھی جیسے پہلے اس کے آنے پر۔ بریرہ شاہ، بلاج نے اس وقت اس جگہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا جہاں وہ ابھی بوسہ دے کر گئی تھی۔ ماضی، بریرہ، ایک ڈانس، وہ ماسک پارٹی ہے۔ بیگم، کبھی نہیں، مجھے بہت شرم آتی ہے۔ بلاج، کبھی نہیں۔ جس طرح کا آپ ڈریس لے کر آئی ہیں نا، اسے پہن کر تو بالکل نہیں۔ ڈریس میں کیا برائی ہے اور کپل ڈانس میں کیسی شرم؟ شوہر ہوں تمہارا تو اتنے لوگوں میں اپنا وجود لہرانا نہیں چاہتی؟ مجھ سے نہیں یہ چونچلے ہوتے، یہ بریرہ نہیں ہو سکتی۔ اور ایک گولی کی آواز آئی تھی۔ جب بلاج نے الرٹ ہو کر اپنی بیگ سے اپنی گن نکالنے کی کوشش کی تو گن نہیں تھی۔ ڈیم اٹ، ہیلو، میری گن نہیں مل رہی۔ شہر خارج، بلاج، ڈیم یو
یہاں کسی کو بھی گینگ کے لیڈر کو اٹیک کرنے کا پلان نہیں تھا۔ ڈیوائس پر غصے سے کسی نے بلاج کو کہا تھا، میں برداشت نہیں کروں گا، تم میرے کزن ہو، آواز نیچی کر کے بات کرو، تم بلاج حمدانی سے بات کر رہے ہو۔ اوکے سوری، شہیر کو شوٹ کیا گیا ہے۔ تم نے جس گینگ لیڈر پر اٹیک کیا، ان لوگوں نے دونوں گروپس میں جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ میں نے نہیں مارا کسی کو، ڈیم اٹ، میری گن مسنگ ہے۔ میں تو ڈانس اور بلاج بات کرتے کرتے چپ ہو گیا تھا۔ بلاج، ایک اور بری خبر ہے، ہمارے نارتھ سائڈ والے گودام کو آگ لگ گئی ہے، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے صرف کچھ منٹوں میں۔ تم اپنی سیڈکشن میں اتنا بیزری تھے۔ اس نے طنزیہ بات کر کے فون کاٹ دیا تھا۔ میں نے سنا ہے جب لوگ بہک جاتے ہیں تو برباد کر جاتے ہیں خود کو۔ مسٹر بلاج، ویٹر ایک چیٹ بلاج کو پکڑا گیا۔ ہاں، بلاج نے بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی وہ شکار ہو گیا تھا اس حسینہ کا۔ بریرہ شاہ، بلاج کی ہنسی ایک شیطانی غصے میں بدل گئی تھی۔ آئی لو یو ٹو، پشیمینہ، نیو یارک واپس کب آ رہی ہو؟ بریرہ نے لیپ ٹاپ اسکرین کو دوسری طرف کیا تھا جب اپارٹمنٹ کی بیل بجی تھی۔ بری شش شش، سونم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بریرہ نے لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف اشارہ کیا تھا اور سونم بنا کچھ کہے نزدیک سے اس اسکرین کو دیکھنے لگی تھی جس میں ایک خوبصورت نوجوان بہت معصومیت سے سونم کو ہاتھ لگا کر ہیلو کر رہا تھا۔ او مائی گاڈ، کون ہے یہ ہینڈسم ہینک؟ واؤ! سونم نے جیسے ہی کہا تھا بریرہ کے چہرے پر مسکان آ گئی تھی اور وہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا تھا۔ اس نے جب سونم نے لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھ کر ہیلو کہا تھا، ہی از ہاٹ یار، میری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں نے اسے تم سے چرا لینا تھا۔ جس پر وہ شخص اسکرین کے اس پار کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ ہاں، شادی شدہ گرلز کے ساتھ ڈیٹ بھی کر سکتا ہوں میں، بس پشیمینہ اجازت دے دے۔ پشیمینہ نام سے سونم سمجھ گئی تھی اور اس نے بریرہ نہیں کہا تھا۔ اس سے ویسے نام کیا ہے آپ کا؟ سونم نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ مہتاب، مہتاب حمدانی۔ اور وہ ہنسی سونم کے چہرے سے اڑ گئی تھی اور اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر بریرہ کی طرف دیکھا تھا جو نظریں چرا رہی تھی اسے۔ آپ کہیں یہاں نیو یارک کے مشہور بلاج حمدانی کے کوئی رشتہ دار تو نہیں ہیں کیا؟ سونم نے سانس روک کر پوچھا تھا۔ جی، بلاج حمدانی میرے بڑے بھائی ہیں، زمرد حمدانی میرے ڈیڈ۔ اور سونم نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہم پشیمینہ اور آپ دوست ہیں؟ کب سے دوست؟ ہاں نہیں، پشیمینہ اور میری منگنی ہو چکی ہے لاسٹ ایئر لندن میں۔ پشیمینہ، تم نے بتایا نہیں یا اپنی فیملی کو؟ مہتاب کی لہجے میں ایک اداسی چھا گئی تھی، سب کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اب تم فون رکھو، میں نہیں چاہتی تم میری پٹائی ہوتے دیکھو۔ ہاں اوکے، لو یو، بائے۔ وہ ہنستے ہوئے کال کاٹ گیا تھا اور بریرہ لیپ ٹاپ بند کر کے واپس روم میں رکھنے جا رہی تھی کہ سونم نے غصے سے چھین لیا تھا۔ یہ سب کب ہوا؟ اس خاندان کے ایک مرد نے ایک تجربہ دیا کافی نہیں تھا اس طرح اپنے باپ اور بھائی کی روح؟ وہ کہتے کہتے چپ ہوئی تھی اور بریرہ کی پتھر بنی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تم مہتاب کو استعمال کرو گی تو میں اور بلاج میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بریرہ، اس نے محبت میں تمہیں استعمال کیا، اب تم اس کے چھوٹے بھائی کو استعمال کرو گی۔ میں نے کہا تھا وہاں چھوڑ دوں گی جہاں لگے گی بھی اور دکھے گی بھی۔ سونم، مہتاب اس خاندان کا بہت لاڈلا ہے، خاص کر بلاج حمدانی کا۔ اب اور مزہ آئے گا۔ اور اس نے سگار کو سلگایا تھا۔ تم نے اسموک شروع کر دی؟ بریرہ، میں کچھ دن پاکستان کیا گئی، تم نے کیا کر لیا خود کو؟ سونم، میں نے کچھ نہیں کیا خود کو، مجھے وقت نے ایسا کر دیا اور میں خوشی سے مر رہی ہوں۔ تم بھول کیوں نہیں جاتی اپنے بدلے کو؟ بھول گئی تو جینے کا مقصد نہیں بچے گا۔ سونم، مجھے اپنے بچے کے پاس جانا ہے۔
پر سب کو انجام تک پہنچا کر جاؤں گی۔ وہ سگار سلگاتے یہ پکڑے گئی، آسمان کے نیچے ٹیرس پر چلی گئی۔ ہم اس قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ دادا جی بلاج نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ یہ نام پڑھو، اس قبر پر صاف لفظوں میں لکھا ہے بریرہ شاہ، اور وہ دوسری قبر وجی شاہ، اور پھر اس کے بھائی کی قبر۔ دادا جی نے بلاج کو بازو سے پکڑ کر آگے دھکیلا تھا، جس کا بوٹ اٹک گیا تھا اور وہ بریرہ کی قبر کے پاس گر گیا تھا۔ نظریں اٹھا کر جب اس نے اس نام کی طرف دیکھا تو اسے اس نام کی جگہ اس لڑکی کی شکل نظر آئی تھی، جو اس کی دوست بھی تھی، اس کی جھوٹی محبت بھی اور اس کی چھپی ہوئی بیوی بھی۔ بلاج اٹھ جائیں، مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں، بابا سائیں کا فون پر فون آ رہا ہے۔ شیشے کے سامنے شکایت کرتے ہوئے بال ڈرائر کرنا شروع ہو گئی تھی۔ کیا ہر بیوی شادی کی پہلی صبح ایسے ہی کرتی ہے؟ میں نے تو سنا تھا شادی کی پہلی صبح بیویاں اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑتی ہی نہیں ہیں۔ بریرہ شرما گئی۔ تم ایک دم سے اب تم شرما رہی ہو، اوپر سے اس ٹاول میں ایسے گھوم رہی ہو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کیسے قابو کر رہا ہوں خود پر۔ بے شرم، اٹھ جائیے، ناشتہ بنا دیا ہے۔ جلدی سے کیسے اٹھ جاؤں؟ میں سوچ رہا ہوں تمہیں کیسے یہاں اپنی آغوش میں بلاؤں اور تم مجھ کو اٹھا رہی ہو۔ بلاج نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ بریرہ نے بلاج کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ جب تک گھر والوں کو شادی کا نہیں پتہ چل جاتا تب تک ایسے ہی رہے گا سب۔ بلاج، ہمارے خاندان کی دشمنی ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ دشمنی کسی ایک کی موت پر ختم ہوگی، ایسے نہیں۔ بلاج کی آنکھوں میں ایک نفرت ابھری آئی تھی، پھر اس کے سینے پر سر رکھ کے اس کی بیوی کو بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو میری موت کا نذرانہ کیسا رہے گا؟ اس نے مذاق میں کہا تھا، جس پر بلاج کے ہاتھ کی گرفت اس کے گلے پر مضبوط ہو گئی تھی۔ خبردار، جو مرنے کی بات کی بریرہ، بلاج ہمدانی جلا کر راکھ کر دوں گا سب کچھ۔ اگر تمہاری سانس بند ہوئی تو یاد رکھنا بلاج، کبھی بھی تم سے ڈر لگتا ہے۔ تمہاری یہ محبت مجھے تمہارے سامنے موت کی گھاٹ نہ اتار دے کہیں، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ بلاج کی لال ہوئی آنکھوں سے ایک آنسو اس قبر کی مٹی میں جا ملا تھا۔ یہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ، یہ تمہاری بیوی کے جنازے کی تصویر، اور یہ وہ رپورٹ۔ اس بچے کی مس کیریج کے یہاں لانے کا مقصد صرف اتنا تھا۔ وہ لڑکی پشمینہ شیخ ہے، بریرہ شاہ نہیں۔ تمہارے اس پارٹی میں کی ہوئی حرکت نے تمہارا امیج پوری طرح میڈیا میں خراب کر دی ہے۔ دادا جی باقی پیپرز پھینک کر وہاں سے چلے گئے تھے اور وہ ان تصاویر کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے وہ نرس اور وہ سیکیورٹی گارڈ آج تک نہیں ملا تھا۔ وہ جنازہ کب کس نے پڑھایا کسی کو خبر نہیں تھی۔ ان پیپرز پر بلاج کی زمین کھینچ لی گئی تھی۔ میں نے یہ سب بدلہ پہلے دن سے پلان کیا تھا۔ بریرہ شاہ، تمہاری موت نہیں، وجی شاہ نے جاتے جاتے میری سوچ کو مات دے دی تھی، اپنی ہی بیٹی پر گولی چلا کر۔ تم نے تو کہا تھا تم واپس آؤ گی بدلہ لینے، تو کہاں گئی؟ مر گئی، ڈر گئی؟ بلاج ہمدانی سے بات کرنے سے اس قبر کی مٹی کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب کچھ منٹ وہ اس مٹی میں اپنے ہاتھ اپنے کپڑے بھرے بیٹھا تھا، اسی وقت اسے پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا تھا۔ بس بلاج، بس، اسے کہو بدلہ لے مجھ سے، بلڈی بچ۔ جب یہ لوگ کچھ پورا کر نہیں سکتے تو بکواس کیوں کرتے ہیں؟ دادا جی، اس نے مجھ سے چھپایا کہ یہ ماں بننے والی تھی، اور وہ وجی شاہ، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کیسے اپنی بیٹی پر گولی چلا دی؟ ایسے ہوتے ہیں باپ۔ وہ ایک دم سے چلاتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ اسی قبر کے پاس اس اندھیرے میں اس کا بھیگا ہوا بھرا ہوا چہرہ کوئی نہیں دیکھ پایا تھا۔ پھر اس کے لہجے میں دادا جی سمجھ گئے تھے کہ ان کا پوتا رو رہا تھا۔ تم بریرہ شاہ، بلڈی فول، مجھے محبت نہیں تھی تم سے، سنا تم نے؟ کبھی نہیں، اور میں گناہ گار نہیں ہوں تمہاری موت کا۔ میری محبت مدیحہ تھی اور رہے گی، سنا تم نے؟ سن رہی ہو تم؟ دشمن کی بیٹی۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑ کر اپنے بازو سے اپنا چہرہ صاف کر کے واپس مڑ گیا تھا۔ نہیں تھی مجھے محبت تم سے،
تم میری نظر میں بس دشمن کی بیٹی تھی، اچھا ہوا وہ بچہ دنیا میں نہیں آیا بریرہ، اس میں تمہارے خاندان کی بھی وراثت آ جانی تھی۔ وہ خاندان جس سے نفرت کرتا آیا بلاج ہمدانی، وہ اور چلایا تھا اور چہرہ پھر سے بھیگا تھا۔ اس کا بس بلاج گھر چلو، آپ نے صحیح کہا تھا، اسی مہینے ہونی چاہیے شادی میری مدیحہ سے۔ بریرہ شاہ، سنا تم نے؟ اس سے میری شادی ہو رہی ہے جس سے میں نے محبت کی، اور وہ ماں بننے والی ہے میرے بچے کی۔ جو جھوٹے وعدے تمہارے ساتھ کرتا آیا تھا، اب اس کے ساتھ ہر وعدہ سچ کر کے دکھاؤں گا میں۔ دم ہے تو روک کر دکھاؤ بلاج، وہ مر چکی ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گی۔ تمہاری آہ پکار سے میں آہ پکار نہیں کر رہا دادا جی، میں بس اسے کیا وہ یہ سن کر واپس آ جائے گی اور چلا لو، پھر وہ واپس نہیں آنے والی۔ جانے والوں کا احترام کرو بلاج، ہم لوگ دشمن تھے، پر تم نے جس حد تک جا کر دشمنی نبھائی ہے، تم نے ہمیں شرمندہ کیا ہے ہماری نظروں میں۔ اب چلو یہاں سے۔ وہ بلاج کو کھینچ کر لے جا رہے تھے، جس کی نظر پر اس قبر اور اس کے نام پر تھی۔ بریرہ شاہ اور آنسو باہر آنے سے پہلے بلاج نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ جیسے ہی وہاں سے چلے گئے تھے، وہاں موجود ایک گھنے درخت کے پیچھے سے وہ آگے بڑھی تھی اور ان 3 قبروں کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آج بریرہ شاہ اپنے باپ اور بھائی سے ملنے آئی تھی۔ آپ لوگ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہوں گے، پر میں بھی ایسے نہیں مناؤں گی، بہت جلدی اپنے کام نپٹا کر آپ لوگوں کے پاس آؤں گی۔ بابا سائیں، اب سمجھ آئی کیوں آپ مجھے پاکستان سے یہاں نہیں آنے دیتے تھے؟ آپ کو برباد کر دیا آپ کی بیٹی نے، اور خود کو بھی۔ اور بھائی، آپ کیوں میرے حصے کی گولی کھائی؟ آپ نے مرنے دیتے مجھ جیسے بدذات بیٹی کو، جس نے ماں باپ کو رد کر کے محبت کو سونپ دیا تھا۔ کچھ اپنی عزت کا سودا کر بیٹھی، پر اب میں وہ سود سمیت واپس لوں گی۔ بلاج ہمدانی، تمہاری شادی کے خواب ہی رہ جائیں گے۔ تم دیکھ لینا تم کیسے ٹوٹنے والے ہو، تمہارا خاندان ایسے برباد ہوگا کہ تم سمیٹ نہیں پاؤ گے بہت جلدی۔ بریرہ شاہ ہمدانی مینشن میں بہو بن کر آئے گی۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔